صاحبان فہم اور سب کے سب حسینی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ اتنے بڑے بڑے علماء کو اور صاحب کو اور معاف کیے گا ادبا کو اور علماء کو سنتے رہتے ہیں اور خطبہ کو سنتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے اصرار کیا ہے تو اگر میں رد کروں اس کو وہ بھی میری مطلب کوتاہی ہوگی، اس لیے میں چند جملے یا چند فقرے آپ کے سامنے اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اعداءهم اجمعین من الاولین والآخرین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عنده یرزقون۔ قرآن شریف کی جس آیت کا میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے وہ مشہور و معروف آیت قرآنی میں سے ایک ہے، اور وہ شہدائے کرام کے بارے میں ہے اور عام ہے، یعنی شہیدان راہ خدا زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق حسن پاتے ہیں، رزق حسن پاتے ہیں۔ رزق بہت سی قسمیں ہیں رزقوں کی، میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا، لیکن چند جملے۔ ہر اچھی چیز جو ہے وہ رزق ہے، ہر نیکی جو ہے رزق ہے۔ ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہماری زبان میں رزق روٹی کو کہتے ہیں، روزی کو کہتے ہیں، دراصل رزق جو ہے ہر نیکی اور اچھائی کا نام ہے۔ اب رزق کی قسمیں ہیں، یہ جو دنیاوی رزق ہے جس کو ہم روٹی کہتے ہیں یا کھانا پینا جو بھی ہمیں مہیا اللہ نے کیا ہے وہ کھاتے ہیں، وہ بھی رزق ہے، وہ رزق مادی ہے۔ رزق معنوی اور حقیقی کیا ہے؟ وہ ہے حسنات اور نیکیاں۔ اب اگر آپ غور کریں تو دعاؤں سے استفادہ کرنے کے بعد میں نے یہ نکالا ہے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، پروردگار مجھے شفاعت حسین کا رزق عنایت فرما۔ تو شفاعت حسین بھی رزق ہے۔ دوسری جگہ دعا امام زمانہ میں ہے، اللہم ارزقنی توفیق الطاعۃ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ، یعنی توفیق طاعت کی توفیق جو ہے وہ بھی رزق ہے، یعنی اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، اللہم ارزقنی توفیق الطاعۃ وبعد المعصیہ وصدق النیہ، یہ سب کے سب جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ سب کی سب رزق ہیں۔ اب آپ غور فرمائیں کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ رزق دو قسم کے ہیں، ایک وہ رزق ہے جسے تو تلاش کر رہا ہے، امیر المومنین ہماری جان قربان والی نجف علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ایک رزق وہ ہے جسے تو تلاش کر رہا ہے اور ایک رزق وہ ہے جو تجھے تلاش کر رہا ہے۔ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ کون سا رزق ہے جو مجھے تلاش کر رہا ہے، یعنی آپ کو تلاش کر رہا ہے۔ رزق کی قسمین ہیں، یعنی دو قسمیں ہیں، ایک رزق وہ جو ہے جس کے آپ متلاقی ہیں اور دوسری قسم جو ہے وہ کیا ہے جو آپ کو تلاش کر رہا ہے۔ قرآن شریف کی آیت کا استفادہ کیا میں نے، ایسی دماغ میں آ گیا اس وقت۔ قرآن شریف کی آیت ہے سورہ ذاریات کی، جہاں تک میرا یادداشت کا تعلق ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا کلام نہیں ہے، کلام ہے خدا ہے، لیکن وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ،
وہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے مہیا کیا ہے وہ اگر آسمانوں میں بھی ہے تو تم تک پہنچ کے رہے گا. اب ہماری بدبختی یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ رزق فراہم ہوگا اور رزق ملے گا، اور ضمانت لی ہے، یعنی گارنٹی لی ہے کہ جس کو بھی حتیٰ حشرات الارض جو ہے پتھر کے نیچے ان کو بھی رزق فراہم کیا جائے گا. اور ایسے ہی دعوی نہیں ہے، قرآن شریف اسی کی آیت ہے وما داب 12 پارہ سے ہوتا ہے وما دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. کوئی زمین میں رہنے والا کیڑا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے فراہم نہ کیا ہو. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی ڈپوزٹری یہ کہاں جا کے قرار پائے گا، قبر کہاں ہوگی اور کس خلد میں ٹھہرے گا، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرُّهَا، جائے قرار استقرار کیا ہوگی اس کی، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. جب اللہ نے وعدہ کیا رزق، تو ہماری بدبختی اور بدقسمتی اور بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اپنے بطون کو حرام کی طرف متوجہ کریں. ہم رزق حلال کا وعدہ، اللہ جب دے گا تو حلال رزق دے گا، اور ہم جو ہے وہ تمیز نہیں ہے حلال اور حرام میں. اللہم رزقنی بحلالک عن الحرام، دعا آپ لوگ پڑھتے ہوں گے یقیناً کہ مجھے وہ رزق فراہم کر جو حرام نہ ہو. اور مولا حسین علیہ السلام روز عاشورہ جب خطاب کرتے ہیں فوج یزید سے، لشکر یزید سے، تو آپ کہتے ہیں کہ ایھا الناس. اچھا آپ نے یہ نہیں فرمایا، رزق کے سلسلے میں بات چل رہی ہے، ابھی میں کمپلیٹ کرتا ہوں انشاءاللہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ اے فوج شام، اے لشکر یزید، ایھا الناس. نہ آپ نے لفظ مسلمان کہا، ایھا المسلمون فرما سکتے تھے، لیکن دوربین نگاہ میں مولا حسین کی ایھا الناس. آپ خطبہ دیکھ رہے ہیں مولا حسین کا جو خطبہ ہے میدان کربلا میں، ایھا الناس خطاب کیا. اگر ایھا المسلمون کہہ دیا گیا یا کہہ دیا فرما دیا ہوتا تو آج کا لکھنے والا جو کہتا ہے کہ آپ کے مولا حسین تو کہتے تھے کہ مسلمان ہیں، تو آپ نے اے لوگو، ایھا الناس یعنی عوام الناس، عامۃ الناس یعنی عام لوگ، یعنی جو موجود ہیں اس وقت عام لوگ ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، ایھا الناس، کیا میں تمہاری نبی کے بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ هل ابن بنت نبی کا؟ تو قالوا، سب نے مل کے یک زبان کیا آپ یقیناً ہیں. تو میں جس طرف اس پوائنٹ کی طرف لے کے آنے والا ہوں، یہ مقصد میرا اس خطبے سے نہیں ہے، اس وقت سردست. قالوا بلا، سب نے کہا کہ آپ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے چہیتے بیٹے ہیں، چہیتی بیٹی کے چہیتے بیٹے ہیں. کیا میں نے دین اسلام میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ حاشا وکلا، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے دین میں کوئی تفریق کی ہو، کوئی تبدیلی کی ہو، کوئی تغیر کیا ہو. حاشا وکلا، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوا. تو آپ ایک ایک کر کے ساری باتیں، تم میں سے کسی کا مال میرے اوپر واجب ہے یعنی غصب کیا معاذ اللہ، تو سب نے کہا حاشا وکلا، یعنی یقیناً آپ نے ایسی ہرگز ہرگز آپ نے ایسا کوئی نہیں کیا. تو آپ کہتے ہیں کہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو، میرے در پہ کیوں ہو، میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ تو جواب سر سب کے جھک گئے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. تو آپ خود فرماتے ہیں مولا حسین، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے بطن جو ہیں وہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، تمہارے بطن جو ہیں، تمہارے شکم جو ہیں وہ پر از حرام ہیں، حرام سے بھرے ہوئے ہیں. اگر تمہارے بدن کے اندر، تمہارے جسم کے اندر حرام رزق سرایت نہ کرتا ہوتا تو تم یقیناً میری بات مان لیتے اور مجھ سے اس چیز کو، اس جنگ کو درگزر کر دیتے. اور جب خطاب کیا تو جواب ملا فوج یزید سے کہ ہم آپ کے خون کے پیاسے اس لیے ہیں کہ آپ کے باپ علی بن ابی طالب علیہ السلام لفظ عربی میں بغض لابیک،
یعنی آپ کے باپ کا بغض جو ہے ہمارے دلوں میں، وہ کینہ جو ہے ابھی تک موجود ہے. انہوں نے جو خندق و خیبر و بدر و حنین صفین میں جو ہمارے باپ دادا کو کیا، اس کا بدلہ لیں. یعنی مولا حسین نے حجت تمام کر دی. وقت تو نہیں ہو گیا 10 منٹ. آپ نے اتمام حجت کیا کہ بعد میں لکھنے والا تاریخ میں یا مقاتل میں یا روایات میں ایسا نہ ہو کہ لکھ دے کہ اتمام حجت نہیں ہوا. سب سے کہوا دیا کہ میں کس کا بیٹا ہوں. کل کو کوئی تاریخ کا یہ نہ کہے کہ ہم نہیں جانتے تھے کون سے حسین. حالانکہ رسول نے شناخت کرا دی تھی. ہر موقع پر ہر محل کے اوپر آپ کی حاضر حسین فعارف حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا احب اللہ علی ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. یہ حسین جو ہے چراغ حیات ہدایت اور کشتی نجات. اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں. الا ان الحسن والحسین اواب سید شباب اہل الجنہ و اواب من اواب الجنہ. یہ حسن اور حسین علیہ السلام جو ہیں یہ جنت کے بابوں میں سے ایک باب ہے. آگاہ ہو جاؤ. یعنی حدیثیں بھری پڑی ہیں. اچھا جتنی بھی حدیثوں کو میں نے نام لیا ہے وہ کامن ہے، مشترک ہیں، متفق علیہ ہیں. کتب اہل سنہ میں بھی، تسنن میں بھی اور اہل تشیع میں بھی. کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. لفظ ترمذی میں بھی ہے. یہ جو ابھی جو میں نے سید شباب بچے نے لگائی آواز اور یہ مجھے متنبع کیا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، تو یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے. اور اس کے بعد کا جو فقرہ ہے وہ ابوہما افضل منہما، ان کے باپ جو ہے یہ سید شباب علی. تو مولا علی کا کیا پھر کنٹریبیوشن. تو آپ اس کے بعد فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا حسن و حسین سید شباب وہ ابوہما، ان دونوں کے باپ جو ہیں یعنی علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہ امام علی علیہ السلام، یہ ان سے بھی افضل ہیں. یعنی سید شباب جنت جو ہے یہ ان سے افضل ہے. باہر یہ حدیث ہے. رزق کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی تو مولا علی کے قول کے مطابق حدیث شریف کا وہ رزق ہے جو اب ہم لوگ جو ہیں اگر اپنے بطون کو، اپنے پیٹوں کو، اپنے شکم کو اگر حرام سے پر کریں، یعنی روزی حرام، عقل حرام، معاف کیجیے گا پانی حرام، جگہ حرام، بجلی حرام، یہ گھر حرام، اگر اساسی حرام ہے تو پھر نماز کا کیا فائدہ، روزے کا کیا فائدہ، احرام کا کیا فائدہ جو آپ حرم میں گئے ہیں مکے میں اور احرام آپ کا حرام کے پیسے سے خریدا ہوا 20 ریال کا 30 ریال کا اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، تو اس حرام سے کیا فائدہ. آپ ایک مثال کے طور پر ایک مولا امیر المومنین علیہ السلام اگر تکان محسوس ہو رہی ہو کیونکہ آپ آج ہمارا کوئی موضوع خاص نہیں ہوتا. امیر المومنین علیہ السلام ایک بیابان سے، ایک دشت سے، ایک صحرا سے گزر رہے ہیں. آپ کے ساتھ جناب قمبر موجود. دیکھا نصف النہار اولا ہو چکا ہے، یعنی وقت زوال ہو چکا ہے. تو آپ فرماتے ہیں جناب قمبر سے کہ قمبر نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں. اچھا آپ گھوڑے پر سوار تھے. شاید آپ لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہو، مجھے معلوم نہیں ہے. اگر نہیں سنا تو آپ کو انشاءاللہ راہ ہدایت کے لیے ایک مشعل ہے، ایک مشعل، ایک نور ہے ہدایت کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے. کہتے ہیں قمبر نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لی. اب وہ صحرا آپ لوگ متعارف نہیں ہیں، آپ کے یہاں تو نیم کے پیڑ، یہ پیڑ، وہ پیڑ سب موجود ہیں. وہاں نہ کوئی پیڑ تھا، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی سایہ تھا. تو اب گھوڑا ہے لگام کے ساتھ لیکن باندھے کس نے. تو ایک نگاہ کی تو دیکھا کہ حیدر آبادی صاحب چلے آ رہے تھے.
ارے السلام علیکم وعلیکم السلام، ذرا ہم نماز پڑھنے کو جا رہے ہیں، یہ گھوڑے کی لگام جو ہے آمنا و صدقنا، قبول کر لیا انہوں نے۔ نماز پڑھنے کو گئے امیر المومنین جناب پیغمبر کے ساتھ، اور آپ نے نماز پڑھنے کے بعد آئے تو دیکھا کہ گھوڑا تو موجود ہے لیکن لگام جو ہے اس کی وہ حیدر آبادی صاحب لے کے چلے گئے۔ اب گھوڑا مولا علی کا ہو، گھوڑا ہے، خچر ہے، آپ کو معلوم گدھا ہے، تو اب گدھے کو تو لگام کی ضرورت نہیں ہے لیکن گھوڑے کو تو لگام کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے حکم کیا جناب پیغمبر سے کہ جاؤ، کوفے کا واقعہ ہے، کوفے کے اطراف کا واقعہ ہے، سوق الکوفہ یعنی بازار کوفہ میں جاؤ، ایک لگام لے کے آؤ۔ پیغمبر آئے سوق الکوفہ میں اور آ کے ایک دکان کے اوپر جہاں لگام ملتی تھی، فرس کا سامان ملتا تھا، شام کا یعنی گھوڑوں کا سامان ملتا تھا، وہاں آ کے آپ نے وہ خرید۔ اس سے پوچھا چمن صاحب سے کہ بھیا یہ ایک لگام چاہیے مجھے، پہچانتا تھا پیغمبر کے غلام ہے، مولا امیر المومنین والی کوفہ ہیں یعنی خلیفۃ المسلمین ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں حکومت ہے اس وقت، یعنی بظاہر حکومت ہے۔ تو چمن نے کہا کہ پیغمبر یہ لگام ہے، تو پوچھا کہ کتنے کی ہے؟ پیغمبر نے پوچھا چمن صاحب سے، چمن نے کہا کہ 4 درہم، 4 دراہم کی ہے، 4 درہم کی ہے۔ 4 درہم کی بولا؟ ہاں 4 درہم کی، کہ ابھی ایک آدمی آئے تھے مجھے بیچ کے دے، کیونکہ تم مولا علی کے غلام ہو، یہ 4 درہم میں تمہیں دیتا ہوں، 4 درہم میں ہوں، اس سے پروفٹ نہیں چاہیے، منافع نہیں چاہیے، نفع نہیں چاہیے۔ چمن صاحب نے مولا علی کا غلام سمجھ کے دے دیا۔ اب پیغمبر آتے ہیں، مولا علی پوچھتے ہیں کم اشترے تھی آپ پیغمبر، کتنے کی خریدی ہے لگام؟ تو کہتے ہیں پیغمبر کہ 4 دراہم، 4 درہم کی میں نے خریدی ہے۔ آپ مسکرائے، تبسم کیا، تو کہتے ہیں اب سنیے، یہ فکر کا مقام ہے ہم لوگوں کے لیے، جس کا امام امیر المومنین علیہ السلام، امام المتقین مولا علی ابن ابی طالب اس کے سامنے کائنات کی ہر چیز جو ہے واضح، اسے معلوم تھا کہ یہ آدمی کیا کرنے والا ہے، لیکن آپ کے درس کے لیے اور ہمارے درس کے لیے، ہمارے سبق کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ بخدا جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ معبود، وہ اللہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ نے اس شخص کے نصیب میں حیدر آبادی کے 4 لکھے تھے۔ میں 4 درہم تم سے کہا تھا کہ جب جائیں گے تو اس لیے اتنی کھڑا رہا ہے تو اس کی اجرت یا مزدوری جو ہے 4 درہم دے دیں گے۔ اس نے حلال رزق کو اپنے حرام میں تبدیل کر دیا۔ رزق حلال جو اللہ نے فرمایا تھا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، وہ رزق جو آسمانوں میں بھی ہے وہ تم تک پہنچ کے رہے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا وَمَا دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی زمین میں رہنے والا کیڑا بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق ہم نے فراہم نہ کیا ہو، لیکن اس معبود حقیقی کے اوپر اس کو خدا کو بھول گئے لوگ، فکر روزی میں خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں، خدا کو بھول گئے لوگ، فکر روزی میں۔ علامہ اقبال، میں علیہ الرحمہ بھی کہتا ہوں کیا ہے، کیونکہ ایسے اشعار ہیں ان کے مولا علی کی شان میں، مولا حسین کی شان میں، کہ جس کا کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے، اگر میں اس کی وجہ کروں تو کہاں نہیں آؤں گا، لیکن خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، روٹی کے چکر میں انسان خیال رزق ہے، رزاق کا خیال ہے۔ اور مجھ جیسے چھوٹا سا آدمی کے دماغ میں جب میں نے یہ آیت پڑھی قرآن کی سورہ ذاریات کی، تو میں بیٹھا ہوا تھا، 20-25 سال پہلے کی بات ہے، میری عادت ہے تھوڑا بہت تدقق کرنے کی، تفکر کرنے کی، اور اس کی گہرائی تدبر کرنے کی میری عادت ہے کہ اللہ نے فرمایا تو کیوں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اگر تمہارا رزق جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر آسمانوں میں بھی ہے تو تم تک اے مرغوب پہنچ کر رہے گا، اے حاجی شریف تم تک پہنچ کر رہے گا۔ اگر آپ کو کتاب خدا کے اوپر ایمان ہے تو اس رزق کے اوپر، اس آیت کے اوپر بھی ایمان لانا پڑے گا، لیکن بدبختی کیا ہے کہ ہم نہیں۔ تو میرا خود کا ہے
کیوں فکر، یہ میرا خود کا ہے، وہ علامہ اقبال ہے، یہ میرا ہے، کیوں فکر رزق میں، روٹی نہیں، کیوں فکر رزق میں تو در بدر بھٹکتا ہے. کہاں علامہ اقبال اور کہاں یہ چھوٹا سا معمولی آدمی، کیوں فکر رزق میں تو در بدر بھٹکتا ہے. روزی کمانا واجب ہے، روٹی کمانا واجب ہے، اہل ویال کی پرورش کرنا واجب ہے. کیوں فکر رزق میں تو در بدر بھٹکتا ہے، تیرا تو رزق مہیا ہے آسمان سے. تیرا تو رزق مہیا ہے آسمان سے. اے بندے، اے میرے بندے، تو رزق کے گھر میں کیوں مارا مارا کر رہا ہے جلالی میں، کیوں مارا مارا، کیوں ڈمڈیڑے مار رہا ہے یہاں مسلمان میں جلالی میں. تیرا تو رزق، تو یقین ہونا چاہیے کہ پرووائڈر آف سسٹیننس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ ہی پرووائڈر ہے، دینے والا ہے رزق. اگر یہ یقین ہو جائے تو نہ نماز چھوٹے گی، نہ روزہ چھوٹے گا، نہ چھوٹے گا، کچھ نہیں چھوٹے گا. اور اس کے بعد میں کہا جو جل گیا ہے نشیمن تو غم نہ کر بلبل. نشان راگ تو باقی ہے آشیانوں کا، اور بھی بہت سے اشعار ہیں باقی ہیں. فضا اجاڑ گئی ان چہائے سبز و گل، فضا اجاڑ گئی ان چہائے سبز و گل، نشان خار تو باقی ہیں گلستانوں میں. پھول اجڑ گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن یہ ٹھونٹ جو ہیں، یہ ان کی زبان میں، ہمارے بھائی اسمر صاحب کی زبان میں، یہ ٹھونٹ، یہ خار جو ہیں، یہ کانٹے جو ہیں، ان کا کچھ نہیں بگڑا، ان کا کچھ نہیں بگڑا. خدا کی یاد سے غافل ہوا ہر ایک بشر، خدا کی یاد سے غافل ہوا ہر ایک بشر، نشست شیخ و برہمن ہے آستانہ میں. یہ پنڈت ملا اپنا ٹھیا لگا کے نشست لگا کے بیٹھے ہوئے بر محمد و آل محمد. اللہم اغننا بحلالک عن الحرام. پروردگار ہم کو عنایت فرما حلال کا رزق، اور ہم کو دونوں میں تمیز کرنے کی توفیق عنایت فرما، حرام سے حلال. وطاعتک عن معصیتک، اور معصیت گناہوں سے طاعت کرنے کا، معصیت سے ہم کو تمیز عنایت فرما، ہم کو تمیز عنایت فرما. یہ پوری دعا ہے. وَأَمَّنْ سِوَاكَ، اور اس سے بھی کہیں آگے، اس سے بھی کہیں زائد. اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اختتام محرم چند دن رہ گئے ہیں، ہم نے مجلسیں کی، ماتم کیا. میں واعظ نہیں ہوں، معاف کیے گا، میں آپ سے زیادہ محتاج ہوں ان تمام نصیحتوں کا جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. خدا نہ کردہ یہ میں سوچیے گا کہ اپنے تفاخر کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے. میں آپ سے محتاج تر ہوں، میں آپ سے زیادہ گناہ گار ہوں، یعنی اس معاملے میں کہ میرے اندر کوتاہی، ہم بچ رہے ہیں، سب کے سب گناہ گار ہیں. کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتے میں گناہوں سے بچ گیا ہوں. اب ایام اضحیٰ کے اختتام پر جبکہ ہمارے پاس اب صرف 5 دن محرم کے رہے، ابھی الحمدللہ 40 باقی ہے، 30واں جو ہے امام کا باقی ہے، اور سب کچھ باقی ہے. آپ نے اضحیٰ کی، دنیا بھر کے آپ نے حسین کے نام پر آپ نے ساری لنگر لگائے، آپ نے دسترخوان لگائے، آپ نے نیازیں کی، آپ نے مجلس کی، آپ نے ماتم کیا. لیکن الٹیمیٹلی آخرکار آپ نے کیا اس درس گاہ سے حاصل کیا؟ اگر پچھلے محرم اور اس محرم میں آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو آپ نے حسین کی شخصیت سے استفادہ نہیں کیا. اگر آپ نے باطل کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا تو معاف کیجیے گا، آپ نے یعنی حسین سے درس حاصل نہیں کیا. حسین کی شہادت کیا، امام حسین السلام، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، عاشق صاحب آپ کے لیے جملہ ہے، امام حسین السلام نے شہادت کیا اس لیے پیش کی کہ ہم گریہ کریں؟ نہ، گریہ ذریعہ ہے مقصد حسین تک پہنچنے کا. یہ میرا جواب، مقصد حسین جو ہے گریہ نہیں ہے، بہت بڑا ثواب ہے. میرا ہی کہنا ہے کہ ایک
آنسو آنکھ میں اور ایک ہاتھ ماتم کا اگر قبول ہو گیا تو ہمارے لیے سب کے لیے نجات ہے، نجات کا باعث ہے ہمارے لیے سب کے لیے. اس کی عظمت میں گریے کی میں کوئی نہیں ہے. من بکا علی الحسین و ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، جو بھی حسین کے اوپر رویا رلایا اور رونے کی صورت یعنی بظاہر رونے کی صورت بنائی، اس کے اوپر وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب. اچھا کوئی ملا صاحب نہیں کہہ رہے، کوئی منظور صاحب نہیں کہہ رہے، مرمو صاحب نہیں کہہ رہے، حیدر صاحب نہیں کہہ رہے، کون فرما رہا ہے؟ سپریم کورٹ امام صادق محافظ شریعت. اچھا آپ نے کوئی شرط نہیں لگائی، میں اس کے مدد ہٹانی ہو گیا آؤں گا انشاءاللہ، اگر دماغ نے برابر کام کیا. جب صاحب یا محافظ شریعت جناب جعفر محمد الصادق علیہ السلام نے کوئی شرط نہیں لگائی، کسی مفتی کو یہ حق نہیں ہے یہ کہہ کہ نہیں کہ جو بھی رویا کوئی بھی فلاں آدمی بدکار ہے وہ رویا، آپ کو حق نہیں. اچھا کوئی تھا آپ تو سید ہیں یا معاف کیا کیان ہے، اہل بیت ہیں، محبان اہل بیت ہیں، محبان حسین ہیں، محبان علی امیر المومنین ہیں، آپ روئے. میں تو کرم گنگا پرشاد بھی رویا، عبد الرحمن بھی رویا، تو وجبت لہ الجنہ بشرطے کے معرفت کے ساتھ رویا ہو، معرفت رکھتا ہو حسین کی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لہذا حسین فعارفو، یہ حسین ہے پہچان لو. جب مدینے میں کوئی نہیں پہچانتا تھا حسین کو، سب پہچانتے تھے، لیکن آپ کا مطلب یہ تھا کہ اس کے ساتھ وہ جو اس کا حق ہے وہی کرنا، لیکن بالعکس ہوا، بالکل اس کے برخلاف ہوا. تو موضوع سے ہٹوں گا نہیں میں. رونا جو ہے ذریعہ ہے مقصد حسین تک پہنچنے کا، لیکن مقصد حسین کیا ہے؟ کبھی باطل کے آگے سر نہ جھکانا، باطل کو تقسیم نہ کرنا. اور وہ کیوں ہے؟ مولا حسین کا کوئی کلمہ، کوئی فقرہ، کوئی معاف کیے گا حدیث ایسی نہیں ہے جس کے معنی کو درک کرنا یعنی معنی تک پہنچنا. ہمارے تو کیا بڑے بڑے بدھیمان، بڑے بڑے دماغ والے، بڑے بڑے عالم ہوئے وہ حیران ہو جائیں گے. میں جب پنڈتوں کے سامنے اور برہمنوں کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہوں مولا حسین کی ایک دعا ہے روزے عرفہ کی، مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں آپ کو، 1.5 گھنٹے کی دعا ہے. ایک باپ کی دعائیں امیر المومنین علیہ السلام، ایک بیٹی کی دعائیں اور ایک پوتی کی دعائیں، تینوں کی دعا ایک سے ایک بڑھ کر چڑھ کر ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کس کی. اور مولا حسین کی یہ دعا جو ہے جو روزے عرفہ، آپ انشاءاللہ سب کو پروردگار موفق فرمائے حج سے. اور جس طرح سے یہاں جمع ہوئے مسجد حسین میں، وہاں عرفات کے میدان میں ہم مسجد حسین برپا کریں اور اللہ ہمیں توفیق دے اور وسائل دے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ ماذا وجد من فقدک، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. اپنا اس میں ہندو ہے نہ کوئی مسلمان ہے نہ کوئی اس میں اہل تشیع ہے نہ کوئی بھی عوام الناس. ماذا وجد من فقدک من الذی فقد من وجدک، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. اب اس میں کون سا ہندو ہے، کون سا مسلمان ہے، کون سنی ہے، کون شیعہ ہے. آپ پڑھتے ہیں اللہم رد کل غریب، اللہ فک کل اسیر. رمضان مبارک میں 13 کلمات ہیں، اس میں کون نہیں چاہے گا کہ اپنے وطن واپس جائے؟ کون ہے جو نہیں چاہے گا فقر و فاقے سے اس کو نجات ملے؟ کون نہیں چاہے گا اس کو مرض سے شفا ملے؟ تو یہ دعائیں جو ہیں منبع ہیں، سورس ہیں اور ذریعہ فیض ہے جو صاحبان عصمت و طہارت میں جاری و ساری رکھا ہے. ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ہماری زبان اس قابل نہیں تھی. مصر کا مفتی لکھتا ہے شیخ طنطاوی کہ اگر جناب زین العابدین عالم کی مناسبت سے آج مجلس ہے، ان کا ذکر ہو چکا ہے، آج شام غریبان ہے، امام زین العابدین علیہ السلام جناب محمد باقر علیہ السلام کو ہم کو پرفہ دینا چاہیے اور صاحب الزمان علیہ السلام کو پرفہ دینا چاہیے. تو وہ لکھتا ہے کہ کیا فرض دکھ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جن کو مکہ اور منہ پہچانتا ہے
حاضر الذی تعرف ہو مکہ و منا، حاضر الذی تعرف ہو ہل والحرم، ایک شمع برابر بھی ادا نہیں کیا. بہت بڑا شاعر ہے، مولانا نے اس کو تحفے تحائف دیے، ہدیہ دیا، سب کچھ دیے. اس کی بات ہوتا ہے کہاں کاغذ کے پھول اور کہاں اصلی پھولوں کی نقل. مصر کا شیخ جو ہے طنطاوی جامع ازہر کا سب سے اولڈسٹ یونیورسٹی ان دا ورلڈ، وہ لکھتا ہے کہاں، کہتا ہے اگر یہ صحیفہ کاملہ نہ ہوتی تو ہم کو اللہ سے کس طرح سے مخاطب کیا جاتا ہے، اللہ کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں، مطلب ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا. یہ صدقہ ہے جناب زین العابدین علیہ السلام. تو باپ کا کلام، بیٹے کا کلام اور دادا کا کلام، تینوں وہ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء یا من اسمہ دوا. ایسا لگتا ہے کہ رائمنگ ہے، کوئی بچہ جو ہے کوئی رائمنگ میں نغمہ گا رہا ہے. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء یا من اسمہ دوا وذکرہ شفاء وطاعتہ غنا ارحم من راس مالہ الرجاء وصلاحہ البکاء یا سابغ النعم یا دافع النقم یا نور المستوحشین فی الظلم یا عالما لا یعلم صلی علی محمد وآل محمد والائمۃ المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. دعائے کمیل ابن زیاد کے آخری کلمات ہیں، اے وہ ذات جو ذات. یہ باپ کا کلام ہے، بیٹے کا کلام ماذا وجد من فقدک، اور اسی باپ کے دادا کے کلام دعائے صباح جو صبح کو پڑھنا مستحب ہے. اس کے کلمات ہیں، اگر آپ کے سامنے میں پڑھوں تو آپ بولیں گے کل سے میں شروع کروں گا انشاءاللہ پڑھنا. یعنی سجدے میں دعائے صباح اتنی معنی خیز دعا ہے. قرآن شریف کی آیتیں بھی ہیں اس میں جامع اگر صفات الہیہ ہیں تو اس دعائے صباح کہتے ہیں صبح کو، یعنی صبح سویرے کو. اس کے سجدے میں جب دعا ختم ہوتی ہے تو اس کے سجدے کی دعا ہے. چند کلمات آپ کے سامنے بولوں تو آپ کو لطف آئے گا کہ کیا دعا ہے دادا کی، پوتے کی، پھر اس پہ آنے والا. تو الہی دعا ہو چکی پوری، سجدے میں جاتا ہے بندہ، کہتا ہے الہی قلبی محجوب، پروردگار اے میرے اللہ میرے قلب کے اوپر پردے پڑے ہوئے، قلبی محجوب ونفسی معیوب، اور میرے نفس جو ہے وہ عیب سے بھرا ہوا ہے. الہی قلبی محجوب ونفسی معیوب وطاعتی قلیل، میں نے تیری بہت کم عبادت کی، اطاعت کی ہے. ومعصیتی کثیر، اور میرے گناہ بہت زیادہ، میری معصیت بہت زیادہ. ولسانی مقر بالذنوب، وہ مقر ہے، اقرار کر رہی ہے کائے کا میری ذنوب کا، میرے گناہوں کا. ولسانی مقر بالذنوب فکیف حیلتی یا ستار القیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنوبی کلہا بحرمت محمد وآل محمد یا غفار یا غفار یا غفار یا ارحم. ایسے کلمات ہیں. بخدا یہ مجمع ہے، میں افتخاراً نہیں کہہ رہا کہ غیر مسلم، غیر یعنی کرسچن لوگ، یہودی لوگ جب میرے پاس جرمنی میں، فرانس میں، انگلینڈ میں جہاں بھی ہوتا ہوں، ڈینمارک میں بیٹھتے ہیں، ان کے سامنے ان کی عورتیں بیٹھتی ہیں تو بولتے حیدر حج حیدر ما سمعت حاضر کلام، ہم نے ایسا کلام نہیں سنا. آدھا گھنٹے بیٹھ کر دعائے کمیل سنتے رہتے ہیں، کیونکہ اہل عرب ہیں، اہل زبان ہیں، تو انہیں معلوم نہیں کہ میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں یا کیا ہوں. لیکن کلام میں اتنی حلاوت ہے، اتنی شیرینی ہے کہ وہ سب کے سب مروب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ ما سمع حیرت من حسن حاضر نسخہ. یہ نسخہ ایک یہ ہے کہ اس کا مجھے بھی دے دو. وہ لوگ جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں مغربیوں کی بات کر رہا ہوں، غرب کی بات کر رہا ہوں، ویسٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ اتنے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی عورتیں اتنا احترام کرتی ہیں کہ یہ ہم نے نہیں سنا، کیونکہ کلام ہے.
اور کلام کا لسان جو ہے لسان معصوم سے نکلا ہوا ہے، تو اس کے اثرات ایک آپ دعا دیں گے، آپ کچھ کہیں گے، آپ کی زبان گنہگار ہے، جب گنہگار زبان سے نکلے گا تو کوئی نہ کوئی اس کے اندر کمی ہوگی، لیکن لسان معصوم کی تاثیر ہے کہ جب بھی نکلے گا وہ معاف کیجیے گا ایسا نکلے گا کہ جس کا دنیا میں کوئی جواب نہیں، اور آپ ہی کا قول ہے الانسان تحت اللسان، امیر المومنین صلی اللہ علیہ الانسان تحت اللسان، انسان جو ہے وہ زبان کے نیچے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ. یعنی جب تک انسان نہ بولے تو نہیں معلوم پڑے گا کیا ہے، عالم ہے، جاہل ہے، معاف کیے گا کیا ہے، غنی ہے، فقیر ہے، کیا ہے، نہیں معلوم ہوگا. اچھا بولے گا تو معلوم پڑے گا کس درجے کا عالم ہے، کس ڈگری کا بولنے والا ہے، کس ڈگری کا خطیب ہے، کس پائے کا خطیب ہے، کس درجے کا خطیب ہے. جب معلوم ہوگا تو آپ قول، اقوال، آپ کی دعائیں صحیفہ کاملہ ہو، صحیفہ فاطمہ ہو، صحیفہ حسینیہ ہو، صحیفہ علویہ ہو، آپ یقین مائن حسینیہ ہو، کہ دعاؤں کے منبع ہیں. تو ہم لوگ بدقسمت ہیں کہ ایسے در پر بیٹھتے ہیں جو کہ حسینی در ہے، اس کے بعد بھی ہم اس سے استفادہ نہ کریں. میں جانتا ہوں آپ کی مشکلیں ہیں، آپ کو عربی زبان نہیں آتا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے ابھی بھائی نے ہمارے نے ہم سے پہلے کہہ دیا الانسان تحت اللسان، یہ جو شیرینی کلام ہے اس کو آپ ورد کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. میں کوئی واعظ نہیں ہوں، کوئی ملا نہیں ہوں، مولوی میں خاطی گنہگار معصیت کار ٹائپ کا آدمی ہوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس سوائے حسین کے، اور جو کچھ بھی ہے صرف حسین سے ہے. اتنا بڑا مرد مجاہد جس کا نام علامہ روح اللہ خمینی علیہ الرحمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، فارسی میں کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے صرف محرم سے ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم تک پہنچا ہے صرف محرم ذریعہ ہے، محرم ہے، اور ہم محرمی ہیں، ہم محرمی ہی سے ہم نے استفادہ کیا ہے، محرم سے. آپ نے نام سنا ہوگا سید حسن نصر اللہ، لبنان کا ایک بہت بڑا قائد بھی ہے اور خطیب بھی ہے اور سید ہے، اور ایسا سید ہے جس شجاعت میں پوری دنیا اس سے کانپتی ہے. ایک اکیلا فرد واحد لبنان میں جو 33 دن میں نکلے، 6 دن میں اس نے ستیاس کر دیا سب کا یہودیوں کا. وہ حسن نصر اللہ روز عاشور اپنی تقریر میں لبنان میں بیروت میں کہتا ہے کہ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ کوئی شرق رہے نہ کوئی غرب رہے، لا سنہ ولا شیعہ، نہ کوئی سنی رہے نہ کوئی شیعہ رہے. کیا ہو پھر؟ کہتے ہیں بس سب کے سب حسینی بن جاؤ، حسین کے پلیٹ فارم پہ سب کے سب اپنے آپ کو حسینیون کہو، حسینی کہو، نہ کوئی لفظ شیعہ رہے نہ کوئی سننا رہے. یہ تفریق کو مٹا دو. اتحدو اتحدو، جس کے 385 آدمی میری آنکھوں کے سامنے قتل ہوئے تھے، گولی چلی تھی مکے میں مسجد نون کے پاس 1986 میں، تو امام خمینی کا نعرہ تھا رحمۃ اللہ علیہ کا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا، اتحدو اتحدو یا ایھا المسلمون اتحدو، اے مسلمانوں اتحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، یکجا ہو جاؤ، نہ کوئی شیعہ رہے نہ کوئی سنی. حسن نصر اللہ سید فرماتے ہیں لا شرقیہ ولا غربیہ، لا سنہ ولا شیعہ، سب کے سب اپنے آپ کو حسینی پلیٹ فارم پہ لیا. میں بتاتا ہوں پلیٹ فارم کا نام کیا ہے، یہ حسین، یہ مجلس عزائے حسینی. قسم خدا کی میں نے قسم، یعنی میری معاف کیجیے گا غلط نہیں ہے، میں نے بہت جگہ کے محرم کیے ہیں، آپ مجھے شاید اچھی طرح جانتے ہیں، جو نہیں جانتے مجھے پہچان لیتے، میں نے ہر جگہ کی. مجھے جو لطف یہاں آتا ہے آپ کی بستی میں یا اپنی بستی میں، بخدا حسینی ہر جگہ ہیں، ہر جگہ ولائے حسین ہے، ہر جگہ ماتم کرنے والے ہیں، ہر جگہ ماتم کرنے مجلس کرنے والے ہیں، ہر جگہ گریا کرنے والے ہیں، ہر جگہ نیازیں ہوتی ہیں، نظر ہوتی ہیں، ہر جگہ بمبئی جیسے شہر میں، تہران میں، قم میں، مشہد میں، جہاں جہاں کے میں نے، بغداد میں، کربلا میں، ہر جگہ کے محرم میں لکھی ہے. لیکن آپ یقین مانیے گا کہ کسی جگہ آپ کو اہل وطن کو
अजनबियत फील होगी, लेकिन जलाली में जाए कुर्ता पहने हुए, ना कोई पैंट की ज़रूरत है, ना इसकी ज़रूरत है, काले कुर्ते के लिए आपको डुक मारने डुक मारी, मुँह पीटा इधर पीटा, ना कोई देखने वाला ना कोई सुनने वाला, आपको कोई एतराज़ करने वाला, कोई शर्म और हया नहीं है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, माफ़ कीजिएगा लंबा हो गया, मेरे ख्याल से लोग परेशान हो गए। मैं हमेशा ये कहता हूँ मौला हुसैन के सदक़े से कि जब भी पूछिएगा शरीफ अहमद साहब से, हाजी से पूछिए कि भैया मुहर्रम सबसे अच्छा कहाँ का होता है, तो हाजी शरीफ अहमद, यानी मुझे यकीन है बल्कि सारे जलाली वाले कहेंगे अरे साहब हमारे जैसा मुहर्रम कहीं नहीं होता। लखनऊ वालों से पूछेंगे हमसे अच्छा कोई नहीं होता, बम्बई वाले से बोलेंगे हमारे यहाँ से अच्छा नहीं होता, कलकत्ता वाले बोले हमारे, तेहरानी कह रहे हैं हम नहीं करें। तो ये मौला हुसैन का हर जगह का मुहर्रम अच्छा है, लेकिन चूंकि आप इस वतन से ताल्लुक़ रखते हैं, और मेरा जुमला है कि परदेसी का मातम हर आदमी जो है अपने देश में करना चाहता है, इसलिए आपको अपने देश में अपने वतन में सबसे अच्छा लगता है। और क्यों ना हो, यहाँ आपको आज़ादी है, दुनिया में किसी जगह खौफ हो या ना हो, लेकिन ये जलाली, ये हिंदुस्तान जो है, माफ़ कीजिएगा, ऐसी प्यारी जगह है जहाँ तक हुसैन का मामला है। हुसैन के वल्लाह रात के 12 बजे लाउड स्पीकर पे हो रहा है, कोई बंदिश नहीं है। ये मौजज़ा है इमाम हुसैन का कि हिंदुस्तान में जो आपने दुआ की थी कि मैं हिंदुस्तान चला जाऊँ, वो वाकई और मेरे ही अशार हैं, कायनात आज़ादार यूं तो ए हैदर। मैंने कहा था ज़मीन हुसैन की है, आसमां हुसैन का है, ज़मीन हुसैन की है, आसमां लोगों का, ज़मीन हुसैन की कैसे हो सकती है, आसमां हुसैन की कैसे होता है। मैंने कहा सूरह जुमा नहीं पढ़ा आपने, सूरह साफ नहीं पढ़ा आपने, 7 सूरह युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द से यसब्बह लिल्लाहि से, और बीच में कुछ सूरह हैं, तो ज़मीन और आसमान का जो भी तस्बीह कर रहे, हर एक शय जो है तस्बीह कर रही है जिसकी वहदहु ला शरीक की। और जब आशूर का दिन आ गया और हुसैन ने सब कुछ अपना लुटा दिया और सब कुछ दे दिया, तो अब अल्लाह के ऊपर वाजिब हो गया, मैं वही का कलमा जो मौला हुसैन के हरम में लिखा हुआ था कि देख अल्लाह जो कुछ हुसैन के पास था तुझे दे दिया, अब वजबत अलैका या अल्लाह, अब तेरे ऊपर वाजिब है ए माबूद, ए अल्लाह तेरे ऊपर वाजिब है, जो कुछ तेरे पास है वो हुसैन को दे, जो कुछ तेरे पास है, क्योंकि हुसैन के पास जो कुछ था दे दिया, आल दी, औलाद दी, माल दिया, शहादतें दी, कुर्बानियाँ पेश की, जो कुछ भी था हुसैन के पास दे दिया तेरी नाम में। अब तेरे ऊपर वाजिब है ए अल्लाह, वजबत अलैका या अल्लाह, ए अल्लाह तेरे ऊपर वाजिब है कि जो कुछ तेरे पास, और तूने ही, अब ये मैंने नतीजा निकाला इस कलिमे से कि तूने ही अपनी किताब मुक़द्दस में सूरह रहमान में 55 सूरा कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान है, तो जो एहसान की तालीम दे वो एहसान खुद न करे ये नामुमकिन है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या एहसान का बदला सिवाय एहसान की, हुसैन के पास जो कुछ था वो दे दिया, अब तेरे जो कायनात में वो हुसैन का है। मैंने कहा ज़मीन हुसैन की है, आसमां हुसैन का है, खुदा गवाह है सारा जहां हुसैन का है, सारा जहां हुसैन का है। मैंने निगाह डाली सूरों के ऊपर, जितने भी कुरान शरीफ के सूरे मेरी नज़र में थे, सूरह दहर के ऊपर, सूरह कैफ के ऊपर, सूरह साफ़ात के ऊपर और दूसरे अहज़ाब के ऊपर, लास्ट में मैं रुका एक सूरा जिसका नाम है सूरह साफ़ात, 37वां सूरा यासीन शरीफ के बाद अगला सूरा जो है सूरह साफ़ात, वस्साफ़ात सफ़ा वज़्ज़ाजिरात ज़ज़्ज़ा, जब वहाँ पहुँचा तो उससे जिक्र था जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल मुकालमा है दोनों बाप बेटों की। फलम्मा सआ माहु सआ क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, है बाबा जान, है बेटे मेरे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं ज़बह कर रहा हूँ तुझको, तो तेरा क्या ख्याल है। जनाब इब्राहीम के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 11 साल है, तो फ़ौरन फिल बदी कहते हैं, कुरान शरीफ है, कोई हदीस नहीं है, कोई ज़ईफ़ हदीस नहीं है, कुछ नहीं है, कहते हैं या अबत इफ़अल, है मेरे बाबा जान कर डालिए,
جو کچھ آپ نے یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ شیطان آ گیا ہوگا قوم میں، یا ایسا ہو گیا ہوگا، یا ایسا ہو گیا، نہیں. فون کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ کو جو حکم ہوا ہے اللہ کا وہ پورا کر دکھائیے. آپ مجھے صابروں میں، صابرین میں سے پائیے گا. فلما اسلما، اب یہ مولا حسین کی شان ہے. میں آؤں گا ابھی مسائل کے اوپر، 2-4 جملے مسائل سے ضرور پڑھوں گا انشاءاللہ، تاکہ میں بھی استفادہ کروں اور آپ بھی استفادہ کریں، اور آپ بھی مصاب ہوں اور میں بھی مصاب ہوں. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. جب دونوں میں مکالمہ ہو چکا، تسلیم ہو گیا، جو قال ہو چکا، اور دونوں نے ایک دوسرے کی بات کو مان لیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں ہے. اور انہوں نے اپنی جبین کو خم کر دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهَا فِي الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. میں اب ترجمہ کرتا ہوں شارٹ میں کہ جب دونوں میں معاہدہ ہو گیا، دونوں نے ایک دوسرے کو تسلیم کر دیا، تو انہوں نے اپنی زمین کو رکھ دیا، تو ہم نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت، آپ نے یقیناً اپنے خواب کو سچا کر دیا ہے. إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح سے احسان کرنے والوں کو جو بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں. نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بھلائی کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو دیتے ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَرِ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کو بدل دیا ایک عظیم قربانی. اب یہ جاہل مطلق لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ دمبا آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، موٹا دمبا تھا. کہاں جناب ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ، اور کہاں دمبا. کوئی ذبح عظیم ہے. میرا دنیا سے چیلنج ہے، پورے ورلڈ کو میرا چیلنج، جتنے ملا ہیں، مولوی ہیں، قاری ہیں، سب کچھ چیلنج ہے. کھلا کھلا میری ریکارڈ ہو رہی ہے، بچہ ریکارڈ کر رہا ہے. خدا اس کی عمر دراز کرے پروردگار. اس نے بڑی اس سلسلے میں یعنی شہرت یا تعزیت جہاں جو عزاداری ہوتی ہے اس کو پرووائڈ کرنے میں اس کا ہاتھ ہے بچے کا. خدا ان جانا اس کی. میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں جتنے بھی مفسرین ہیں، اور میرا چھوٹا سا آدمی، میرا چیلنج کا دعویٰ جو ہے وہ ایک چھوٹا موٹا نہیں ہے کہ اگر حسین، مولا حسین نے اگر یوم عاشورہ یہ قربانی نہ دی ہوتی تو دنیا میں اس آیت کا کوئی جواب لے کے نہیں آ سکتا تھا. وَفَدَيْنَاهُ، ہم نے اس کو کر دیا ذبح عظیم کی طرف. وہ ذبح عظیم جو ہے سوائے مولا حسین کے کسی کے پاس نہیں. اور علامہ اقبال نے بھی کیا کیا کہا ہے ذبح عظیم کے بارے میں. تو میں نے کہا تھا لواج ہو گئی یوم عاشورہ، لواج ہو گئی تکمیل باب ذبح عظیم. ذرا غور کیجیے گا. وہ جو ادھوری قربانی چھوڑی تھی جناب اسماعیل نے، جناب ابراہیم نے، اس کی تکمیل کب ہوئی؟ لواج ہو گئی تکمیل باب ذبح عظیم. قرآن گویا ہے، گویا قرآن حسین کا ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کس کا؟ یہ حسین کا ہے. قرآن گویا ہے، گویا قرآن حسین کا ہے. جو دیکھتے، یہ آپ کے بھائی کے اشارے ہیں، جو دیکھتے ہو رواں دین کی رگوں میں لہو، جو دیکھتے ہو رواں دین کی رگوں میں لہو. قسم خدا کی یہ صدقہ میرے حسین، قسم خدا کی یہ صدقہ میرے حسین کا ہے. اور اگلا شعر ملائے ہو، مہک رہی ہے جو آج دین کی دنیا میں. دین علیحدہ ہے، دنیا علیحدہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو آپ پڑھتے ہیں قنوت میں اور دوران طواف میں پڑھتے ہیں. لوگ مہک رہی ہے جو آج دین کی دنیا میں، جو دین کی دنیا میں آج بو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے. بو کا مطلب فارسی میں بو خوشبو کو کہتے ہیں. یہ آپ نے بدبو اور خوشبو لگایا ہے، لیکن بو کا مطلب یعنی اچھی خوشبو کو بو کہتے ہیں. مہک رہی ہے جو آج دین کی دنیا میں
یہ بو حسین کی ہے، بوستاں حسین کا ہے. یہ بو حسین کی ہے، بوستاں حسین کا ہے. اور اس کے بعد چند مصائب کے ہیں. ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے حسین کے میں اور ادا کے صدقے میں پروردگار. جس طرح سے یہاں جمع ہوئے ایسے ہی وہاں حرم امام حسین السلام پروردگار ہم سب کو موفق فرمائے، ہم سب کو معیت فرمائے، ہم لوگوں کے لیے وسائل فراہم فرمائے کہ ہم وہاں اس بارگاہ عظیم میں جا کے پہلے سے حسین برپا کریں. جوان بیٹے کی جوان بیٹے باپ بڑے عظیم شجاع ہیں. مولا علی کی شجاعت ڈنکا بجتا ہے، لیکن مولا حسین جوان بیٹے کی میت پہ شکر ورد زبان، جوان بیٹے کی میت پہ شکر ورد زبان. یہ دل حسین کا ہے، یہ جگر حسین کا ہے. کائنات میں کوئی جواب نہیں ہے کہ کسی نے جوان بیٹے کی میت پہ شکر کیا ہو. اور اس کے بعد لواؤ ہے بہن، آخری رخصت کے لیے آتے ہیں مولا حسین. بی بی زینب سلام اللہ علیہ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. لواؤ ہے بہن، رخصت طلب ہے اب بھائی. لواؤ ہے بہن، رخصت طلب ہے اب بھائی. یہ آج آخری ملنا بہن حسین کا ہے، یہ آج آخری ملنا بہن حسین کا ہے. اور یہ ہندوستان جہاں آپ رہتے ہیں اور ماشاءاللہ سے غیر منقسم ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں، اس میں پاکستان بھی شامل ہے. جب مولا حسین نے جب نہ پاکستان تھا نہ بنگلہ دیش تھا نہ کچھ تھا، ہے کائنات، ہے کائنات، ہے ساری دنیا ازادار یوں تو اے حیدر، ہے کائنات ازادار یوں تو اے حیدر، علل خصوص یہ ہندوستان حسین، علل خصوص یہ ہندوستان حسین. معاف کیجیے گا. مولا حسین آپ روتے ہیں گریا کرتے ہیں، وہ کیا دیں گے آپ کو؟ تو بظاہر اتنا کہہ سکتا ہوں میں کہ اس دنیا میں جو کچھ ملے گا وہ تو ملے گا ہی، لیکن آپ آخرت میں کسی طرح سے بھی فراموش نہیں کیے جائیں گے. کیونکہ کس کی دعا ہے؟ اب میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں، آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا انشاءاللہ. کیا آخرت میں کیا؟ دنیا میں تو یہ ہے کہ آدمی جب مولا حسین کی پہلی زیارت کرتا ہے تو موت سے آشنائی ہوتی ہے اس کی. جب دوسری زیارت کو جاتا ہے مولا حسین کی تو وہ موت سے مانوس ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ موت سے اس کو انسیت ہو جاتی ہے، مانوس ہو جاتا ہے. جب تیسری زیارت موفق ہو جائے اور مولا حسین کی زیارت نصیب ہو جائے تو تیسری زیارت کے بعد فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، وہ موت کی تمنا کرنے لگتا ہے، یا لیتنی کنت معکم ففوز معکم واللہ فوزا عظیما. اس سے بڑی کامیابی کیا ہو؟ طبتم وطابت الارض التي فيها دفن، آپ بھی پاک اور وہ زمین بھی پاک جہاں فیہا دفن جس میں آپ دفن ہوئے. واللہ فوزا عظیما، یہ بڑی عظیم کامیابی ہے. آپ کی قیمت کیا ہے؟ زیارت وارثہ آپ ہر شبیمہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سب لوگ پڑھتے ہیں، سب مومنین بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اور محبان اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں، محبان حسین بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے کس نے آپ کو شرف بخشا کہ آپ زیارت سے آئے؟ جناب صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے نوزائیدہ بچہ آتا ہے لوٹ کر اپنے پیٹ سے نکل کر، ماں کے پیٹ سے نکل کر، اس کے سارے گناہ جو ہے معصوم ہوں. مولا حسین کی بارگاہ کا حاضری دینے کا یہ شرف ہے تو وہ ظاہر جو ہے وہ الحمدللہ جیسے گناہوں سے پاک کر کے نکالا. میرا ایک شعر ہے اسی سلسلے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. غسل کی حاجت نہیں ہے مجھ کو مر جانے کے بعد، غسل کی حاجت نہیں ہے مجھ کو مر جانے کے بعد، کہ پاک ہو کے میں آیا ہوں کربلا سے ابھی، کہ پاک ہو کے میں آیا ہوں کربلا سے ابھی. جب آپ چاہتے ہیں مولا حسین کی یاد کرتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا، قرآن شریف کیا ہے؟
لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. پاک ہے وہ ذات، حمد ہے اس ذات کی، الحمدللہ الذی ہدانا، جس نے ہمیں ہدایت کی، کہا کی لہذا اس در حسین تک پہنچنے کی. وما كنا لنهتدي، ہم کسی قابل ہی تھے کہ یہاں تک پہنچے، لولا ان ہدانا اللہ، جب تک اللہ نے ہم کو ہدایت نہ کی ہوتی، اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی تو اس در تک پہنچ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، جیسے آپ سنتے ہیں پھر ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم خاتم النبیین. تو مولا حسین کی زیارت ہم سب لوگوں کو پروردگار موفق ہوتا ہے. لیکن درس جو تھا وہ یہ ہے کہ اس محرم کی اختتام کے اوپر یا اس اربعین کی زیارت کے اختتام کے اوپر اگر ہم میں تبدیلی نہیں آئی ہے تو ہم کو معاف کیجیے گا، اپنے آپ کو حسینی کہنے کا حق نہیں ہے بالکل بھی. اگر پچھلے محرم اور اس محرم میں آپ میں تبدیلی آئی ہے، معاف کیجیے گا. جو نماز نہیں پڑھتے انہوں نے نماز پڑھنی شروع نہیں کی مولا حسین کی اس تعلیم اور تدریس کے بعد بھی، تو وہ جنہوں نے تلاوت قرآن کا اشرف حاصل نہیں کیا وہ نہیں، جنہوں نے تدبر نہیں کیا قرآن میں انہوں نے نہیں کیا، جنہوں نے اس سے استفادہ نہیں کیا ان کے مناقب سے، ان کی فضیلتوں سے اس میں، تو ان کی جو آواز تھی روز عاشورہ، حل من ناصرنا، میں آ رہا ہوں اس کے اوپر آپ کی جمع بتاؤں، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، کوئی ہے جو ہماری مدد کے لیے، حل من ناصر ینصرنا. کربلا کا میدان ہے، آخری وقت ہے مولا حسین کا، اور آپ فرماتے ہیں، آپ بلند کر رہے ہیں آواز، حل من ناصر ینصرنا. پھر لکھا ہے کہ لاشی جو تھے انصار کے اور رفقا کے اور شہدائے کربلا سب میں لرزش پیدا ہو گئی. ہے کوئی جو ہماری مدد کے لیے آئے؟ تو ایک جملہ ہے نصیحت کا اپنی ذات کے لیے، پہلے میں آپ سے زیادہ محتاج کروں اس نصیحت کا کہ مولا حسین کا حل من ناصر کیا صرف کربلا کی چار دیواری کے لیے تھا؟ آج بھی یہ آواز صداؤں میں گونج رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، حل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی جو ہماری مدد پہنچے؟ تو آپ اگر لبیک یا حسین کہتے ہیں تو آپ کو صحیح معنوں میں معنوی طور پر لبیک یا ہے مولا. آپ کی آواز ابھی تک ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے. آپ نے آواز بلند کی تھی جب آپ کے پاس نہ کوئی حامی تھا نہ کوئی مددگار تھا. ہم آپ کے غلامان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، آپ کی مجلس اعلیٰ برپا کر رہے ہیں. خدا کرے کہ ہم یہی مجلس اعلیٰ حفظ الاسلام کے حرم میں، اور خدا ایسا کرے کہ آخرت میں اللہ کو انتظام کرے ہمارے لیے کہ ہم وہاں کریں مجلس اعلیٰ حسین وہاں پر. حل من ناصر ینصرنا، حل من معین. آخری وقت ہے، نیام میں تلوار رکھ لی، آسمان کی دیکھا کہ اب حسین اللہ اور حسین، خدا اور حسین. بعد میں فرماتے ہیں کہ اب حسین بھی نہیں، صرف اللہ. اب نہ حسین، صرف خدا. اور آپ کو بات فرماتے ہیں الہی و سیدی و معبودی، الہی و سیدی و مولائی لا معبود سوا. آخری سجدہ ہم لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ حسین جو نماز کے لیے آخری وقت میں آپ فرماتے ہیں الہی و سیدی، اے میرے اللہ، اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا، اے میرے مولا واقع، تیرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے. یہ ثابت کر دیا کہ اللہ ہے، اور اللہ کی عبادت کرنا جو ہے وہ حسین کے اس حالت قید و بندی میں اور اس کی حالت کے زخموں کی حالت میں بھی ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد لاشوں کی طرف نگاہ کرتا، کہیں حبیب کی لاش پڑی ہوئی ہے، کہیں سعید کی لاش پڑی ہوئی ہے، کہیں بریر حمدانی کی لاش پڑی ہوئی ہے، کہیں بھائی عباس کی لاش پڑی ہوئی ہے، کہیں جوان علی اکبر کی لاش پڑی ہوئی ہے. اور ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں یا ابطال الصفا، اے میرے شیروں، اے میرے بہادروں، ادعونی، میں
تمہیں پکار رہا ہوں، تم میری پکار کو سن نہیں رہے؟ اے میرے شیرو، یا ابطال الصفا، یا فرسان الحجا، ادعوکم، میں تمہیں بلا رہا ہوں، پکار رہا ہوں، تم میری بات کو سن نہیں رہے، میری دعا کو نہیں سن رہے۔ اس کے بعد نادیکم فلا تجیبونی، میں تم کو ندا بلند کر رہا ہوں، تم جواب نہیں دیتے۔ جب حسن ریاض سے لاشوں پر نگاہ گئی، آپ فرماتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے من نعمتکم، اے میرے بہادر اپنی نیند سے اٹھو، کیا سوئے ہو؟ تمہارا مولا اور آقا تمہارا امام تمہیں آواز دے رہا ہے، تم جواب نہیں دیتے، تم پکار کو نہیں سن نہیں رہے۔ اٹھو اٹھو، قوموا من نومتکم، بیدار ہو جاؤ۔ کیسی نہیں ہے کہ جب آپ تمہارا امام پکار تو لکھا ہے مقاتل میں کہ کٹے گلوں سے آواز آئی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اے میرے مولا ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کلمات ہیں کہ اگر موت نے ہمیں مجبور نہ کیا ہوتا تو ہم آپ کی آواز پر لبیک یعنی آپ کے لیے حاضر ضرور ہوتے، لیکن موت نے مجبور کر دیا۔ پروردگار اس لبیک یا حسین کی آواز کو کائنات میں جگہ دے دے، جو قلوب سیاہ ہیں، جن کو محبت حسین سے دوری ہے، ان کے دلوں میں اگر قابل ہدایت ہے تو ان کے دلوں میں محبت ڈال دے، ان کو دشمنان حسین کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگار ہماری پریشانیوں کو حسین کے صدقے میں دور فرما، ہمیں صحیح معنوں میں حسینی بنا دے، اور ہمیں حسین کی طریقت پہ اور ان کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہماری دنیا اور آخرت میں جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری آواز ہماری زبان سے یا حسین نکلے، اور پروردگار انہی کے صدقے میں اسی رات جتنے مومنین نے جتنے بھی مال جان جو بھی اپنا پیسہ خرچ کیا ہے، جو بھی خرچ کیا ہے، آپ کو تکلیف آئیے، پروردگار اس کا بہترین اجر عنایت فرما، اور پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری مہربانی حضور فرما، اور ہماری آئندہ نسلیں کے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سب حسینی بنا دیں، پروردگار یہ نمونہ بن جائیں آئندہ نسلوں کے لیے کہ یہ حسینی ہیں، ہم سے بہتر ہیں، ہم جو تھے بچپن میں ان سے یہ جوان بچے جو ہیں ہمارے ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں ہر لحاظ سے بہتر ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے اگر والدین زندہ ہیں تو انہیں طول عمر عنایت فرمائے، پروردگار جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے والدین کی اور ان کے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، ہم کے حسین الوجی انشاءاللہ ہمارے اوپر جو واجبات ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں محرمات سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمارا ایسا عمل ہو کہ حسین کی والدہ جناب فاطمہ زہرا صاحب ہماری اس عزا سے ہمارے اس عمل سے خوشنود ہو جائیں، راضی ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے یہ عمل قبول ہو، اور ہمارے امام زمانے کا حضور جلد سے جلد فرما، ہم انہیں تعزیت پیش کرتے ہیں کہ ہم سے جو حق تعزیت کا اے مولا امام زمانے ہم نے وہ ادا نہیں کیا، ہم نے ماتم ضرور کیا، ہم سب کچھ کیا ہے، لیکن جو حق تھا، حق کے طاعت تھا، وہ حق کے تعزیت جو تھا، جو پرساداری تھی، وہ ہم نے ہرگز ادا نہیں کیا، ہمیں توفیق دے، ہمارے بدنوں میں پروردگار جان دے، ہمارے صحت و عافیت دے ہم کو، اس سے بہتر ادائے حسینی آئندہ سالوں میں ہم برپا کر سکیں، اور خطوط حسینی کے اوپر چھل کر دنیا کو نمونہ پیش کر سکیں کہ حسینی ایسے ہوتے ہیں، اور تضاد اور تفرقات سے پروردگار بچا، ہمارے اور دوسرے بیچ میں بھی اور آئندہ اپنے بھائیوں کے بیچ میں بھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار بجاہ محمد وآلہ الطاہرین، اللہم بحق محمد وانت المحمود، اللہم بحق علی وانت الاعلی، اللہم بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، اللہم بحق الحسن وانت الحسین، اللہم بحق الحسین وانت قدیم الاحسان، اللہم بحق تسعة المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام، اقض حوائجنا وحوائج المؤمنین والمؤمنات، وارحم موتانا واموات المؤمنین والمؤمنات، واشف مرضانا ومرضى المؤمنین والمؤمنات،
وسهل امورنا وامور المؤمنين والمؤمنات انك على كل شيء. حاضرین کے مرحومین کے لیے وجميع المؤمنین والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.